یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جرائم پیشہ افراد بھی ہماری معاشرتی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ گو اس امر سے بھی انکار ممکن نہیں کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ طبقہ جو معاشرے کو کسی ناسور کی طرح سے لاحق ہے، انسانی جسم کو لاحق مہلک ناسور کی طرح سے عمل جراحی کا مستحق ہے، اور اس کا کاٹ پھینکنا اور پورے معاشرے کے وجود کو اس کی تباہ کاریوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ لیکن ہر ذی شعور اور دانشمند انسان اس حقیقت سے بھی آگاہ ہے کہ جب تک مرض کی وجہ کا علاج نہ کر دیا جائے، مرض سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا، اور جسم کے جس حصہ کو لاحق ناسور ناقابل علاج ہو جائے اور بقیہ جسم کی ہلاکت کا باعث بن رہا ہو تو جسم کے اس حصہ کو کاٹ کر الگ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اپنے معاشرتی جسم کو کہاں تک کاٹ کاٹ کر پھینک سکتے ہیں؟ یقیناً ہمیں ان وجوہات کا پتہ لگانا اور ان کا سدباب کرنا لازم ہے جو اس ناسوری کیفیت کو جنم دیتی ہیں۔ یہ جرائم پیشہ افراد جن کے باعث ہمارا معاشرہ کسی اپاہج جسم کسی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، ہمارے ہی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے بیچ رہتے ہی پروان چڑھتے ہیں، لیکن یا تو انہیں ایسا ماحول میسر نہیں آتا جو انہیں باکردار شہری بننے پر معاون ہو، یا پھر ہمارے نامناسب اور غیر اخلاقی رویے ان کے کردار کو مسخ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ زیر نظر ناول ایک ایسے ہی نوجوان کی کہانی ہے جسے ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے ایسے رویوں کا شکار ہونا پڑا تھا جو آخر کار اسے جرائم کی ناقابل عبور دلدل میں گھسیٹ کر لے گئے۔ ہمارے لیے اس ناول میں ایک سبق ہے اور عبرت بھی۔